بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ ہمارا یہ لیکچر مصفی کی غزل نمبر 2 کے بارے میں ہے، جو کہ 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ شاعری میں موجود ہے۔ تو شروع کرتے ہیں غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 1۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ عدم کے معنی ہے آخرت کے، اگلا جہاں۔ دل شاداں خوش و خرم دل، یعنی کہ خوش دل۔ حسرت ناکام آرزوئیں یا خواہشیں جو نامکمل رہ گئی ہوں، اس ادھوری رہ گئی ہوں، اسے حسرت کہتے ہیں۔ ارماں کے معنی بھی آرزو یا خواہش یا حسرت کے ہیں۔ مفہوم: کوئی بھی سفر آخرت پر جاتے ہوئے خوش نہ ہوا، بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک جہان لے کر گیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر انسان، اس کے سفر آخرت اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی تمناؤں کا ذکر کرتا ہے۔ عزیز طلباء، انسانی دل تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کا منبع ہے، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے دل میں ہمہ وقت کئی قسم کی خواہشات جنم لیتی اور پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ کچھ آرزویں پوری ہوتی ہیں اور کچھ حسرتیں ناتمام بن کر دم توڑ جاتی ہیں۔ تمنا کا سفر جاری رہتا ہے۔ زندگی کے سفر میں نہ زندگی تھمتی ہے اور نہ آرزوؤں کا سفر، مگر جب زندگی کے سفر میں شام ہو جائے تو بہت سی تمناؤں کو بے مراد لوٹانا پڑتا ہے۔ سفر آخرت پر روانہ ہونے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ایک شاد دل اور مطمئن کیفیت کے ساتھ روانہ ہو۔ یہ ہوا نہیں، وہ کیا نہیں، یہ پایا نہیں، وہ ملا نہیں، یہی اختتام زندگی کا منظرنامہ ہے۔ بقول احسان دانش: اٹھا ہوں ایک ہجوم تمنا لیے ہوئے، اٹھا ہوں ایک ہجوم تمنا لیے ہوئے، دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا لیے ہوئے، دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا لیے ہوئے۔ عزیز طلباء، زندگی مختصر، خواہشیں لامحدود اور تشنگی کا سمندر بے کراں۔ پھر انسان کی فطرت میں جستجو اور تجسس کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان زندگی کا حسن لٹا دیتا ہے، اور جب زندگی کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور انسان موت کا پروانہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے اپنی تمناؤں کی دنیا لٹ جانے کا احساس دامنگیر ہوتا نظر آتا ہے۔ اسی دلگیر کیفیت میں وہ جہان آخرت کو سدھار جاتا ہے۔ سلگتے ارمانوں کے پورا نہ ہونے کا ایک الگ ارمان دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی انسان خوش و خرم اور مسرور اس دنیا سے رخصت نہ ہوا۔ میر انیس کا ریفرنس کا شعر ہے: درویش و غنی اس کے ہمیشہ رہے شاکی، درویش و غنی اس کے ہمیشہ رہے شاکی، بتلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی، بتلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی۔ شعر نمبر 2۔
باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، لالاؤ گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر، لالاؤ گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ دشت جنوں کے معنی ہے دیوانگی کا جنگل، دیوانگی کے لیے سازگار صحرا۔ لالا سرخ رنگ کا پھول اور گل کہتے ہیں گلاب کا پھول۔ گریباں قمیص کا وہ حصہ جو گلے کے قریب ہوتا ہے، جہاں پہ بٹن عموماً لگے ہوتے ہیں، یا بغیر بٹن کے بھی گریباں ہوتا ہے۔ مفہوم: اس دنیا سے کوئی بھی محفوظ اور سلامت نہیں گیا۔ یہ دشت جنوں ہر گریباں کو چاک کر کے چھوڑتا ہے۔ تشریح: عزیز طلبہ، دیکھیں، کلاسیکی اردو شاعری میں بہار کا موسم عاشقوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہار کا موسم آتے ہی عاشقوں کی دیوانگی اور جنون میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہار کی معطر فضا ان کے جذبات میں تلاطم برپا کر دیتی ہے، اور وہ دیوانہ وار صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں کی جانب بھاگتے ہیں۔ اس عالم دیوانگی میں عاشق اپنے گریبان کو چاک کر لیتے ہیں، اس کے ہمدرد اور خیر خواہ اس کے گریبان کو سی دیتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے عاشق پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اپنا گریبان دوبارہ پھاڑ لیتا ہے۔ بقول غالب: حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تشریح طلب شعر میں مصفی نے تشبیہ کی عمدہ مثال پیش کی ہے، صنعت تشبیہ کی۔ شاعر نے اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے، ساتھ ہی صنعت تضاد کو استعمال کیا ہے۔ اب سمجھتے جائیں کہ صنعت تضاد کیا ہے۔ ایک ایسی صنعت کہ جس میں دو متضاد چیزوں کا ایک ساتھ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ مضمون میں حسن اور معنی آفرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ مصفی کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا باغ ہے جس کا کوئی پھول، کوئی گل اپنی رعنائی برقرار نہ رکھ سکا۔ مزید برآں شاعر نے صنعت تضاد کو استعمال کر کے اس باغ کو ایسا دشت یعنی صحرا قرار دیا جہاں سے کوئی بشر صحیح سلامت رخصت نہ ہوا۔ وحشت چونکہ وسعت کا تقاضا کرتی ہے، سو دکھی دل لوگوں کا ٹھکانہ صحراؤں کی وسعتیں ٹھہرتی ہیں۔ تار تار گریباں اور دجی دجی دامن کو اپنا پرچم بناتے یہ لوگ اس دشت کے باسی ہوتے ہیں۔ بقول میر تقی میر: کچھ نہیں سوجھتا ہمیں ان بن، کچھ نہیں سوجھتا ہمیں ان بن، یعنی کہ ان کے بغیر، اپنے محبوب کے بغیر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ نہیں سوجھتا ہمیں ان بن، شوق نے ہم کو بے حواس کیا۔ یہی حال کچھ اس دنیا میں رہنے والے افراد کا ہوتا ہے، جو گلوں کے سے شگفتہ چہرے اور معصومیت سے لبریز منہ بند کلی کی صورت میں جذبات و پاکیزگی لے کر دنیا میں آتے ہیں، مگر دنیا کے حالات و واقعات انہیں پریشان کر دیتے ہیں، دکھ انہیں تڑپا کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھول کی صورت مرجھا کر بے نام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لباس اپنی اصل شکل سے محروم ہو کر دھجیوں کا روپ دھار لیتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا سے محفوظ و مامون واپس نہیں جاتا۔ شعر نمبر 3: پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہے تاباں لے کر، پردہ رخسار پہ
کیا کیا مہے تاباں لے کر، پردہ خاک، زمین یا مٹی کا پردہ، مٹی میں چھپ جانا، رخسار گال، مہے تاباں روشن چاند، مفہوم کتنے خوبصورت چہرے چاند سے لوگ زیر زمین جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دکھ اور حسرت بھرے انداز میں باصلاحیت اور خوبصورت افراد کا خاموش ماتم کیا ہے۔ ازل سے زندگی موت کے دائرے میں سر چھپا کر ختم ہو جاتی ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، زندگی وجود میں آتی، پروان چڑھتی، عروج کو پہنچ جاتی اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنوں کو دن رات مرتے اور زمین کی تہ میں سماتے دیکھنا واقعی دردناک ہے، اور شاعر جیسی حساس طبیعت کے لوگوں کا بول اٹھنا فطری بات ہے۔ بقول ناصر کاظمی، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں، وہ لوگ آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایک جلال اور حسن کی علامت بن کر رہتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ چاند سے چہرے، رخے تاباں اور منور صورتیں خاک کا لبادہ اڑ کر دنیا سے اوجل ہوں گئی۔ موت نے ان تابندہ ہیروں کو وہ مقام دکھایا جو زندگی میں تو شاید ان کی تابندگی کے شان شان نہ تھا۔ عزیز طلبہ، در حقیقت شاعر نے زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت جب حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کسی شخص کی دولت، حسن اور عقل اس کو موت سے فرار نہیں دلوا سکتی۔ امیروں کی دولت اور غریبوں کی غربت اس دنیا میں رہ جاتی ہے اور وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ موت کے آگے تو دارا، فرعون اور نمرود بھی شکست خوردہ ہو گئے تھے۔ شعر نمبر 4۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے جدیدائے گھریاں لے کر۔ ابر کے معنی بادل، عالم دنیا، دیدائے گریاں روتی ہوئی آنکھ، گریا سے مفہوم ہمارا اس قدر رونا سارے عالم کو جل تھل کر دے گا۔ تشریح: شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، اور اگر انسانی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے اسے سچے جذبات کی عکاسی کے لیے استعمال کیا جائے تو معاشرے کے تنے مردہ میں زندگی کی روح پھونکی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے برستے بادل بنجر زمین کو سیراب کر کے سے زندگی عطا کرتے ہیں۔ مگر جب اس کے سطحی معنوں کی تفہیم کی جاتی ہے تو یہ فن شاعری ایک مبالغہ امیز شاہکار معلوم ہوتا ہے۔ بقول ابراہیم ذوق، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دے، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ کچھ اسی انداز میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم جدھر بھی ان برستے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لے کر جائیں گے وہاں بارش کا سا ساماں ہوگا، اور بادل کی طرح ہم اس دنیا کو سیراب کر دیں گے۔ ان آنسوؤں کی روانی سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جدید دور کے شاعر تہذیب حافی کا شعر سنیے۔ تم میری آنکھ کے بارے میں بہت پوچھتے ہو، تم میری آنکھ کے بارے میں بہت پوچھتے ہو، جے وہ کھڑکی ہے
جو دریا کی طرف کھلی ہے، یہ وہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلی ہے۔ عزیز طلباء، جس طرح ایک بادل کا حلقہ اثر بے حد وسیع ہوتا ہے اور وہ بلا امتیاز ہر ندی، ہر وادی، ہر پہاڑ، ہر میدان، ہر صحرا پر برستا ہے، اسی طرح ہماری کریا و زاری بھی تمام عالم کی بے سوز روح میں ساز و آواز پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ یہ آنسو خون جگر سے نمو پاتے ہیں اور ان میں مردہ جسم میں سوز پیدا کرنے کا جوہر موجود ہے۔ خون تو علامت ہی زندگی کی ہے، اور خون جگر سے سینچے گئے آنسو تو دل دہلا دینے کا ملکہ رکھتے۔ شعر نمبر 5۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ سوئے طرف، اسیر قیدی، قفس پنجرہ یا قید خانہ، باد صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا، آمد ایام بہاراں بہار کے موسم کی آمد، بہار آنے کی خبر۔ مفہوم: صبح کی ٹھنڈی ہوا پنجرے میں بند قیدی پرندے کی طرف یہ پیغام لے کر گئی ہے کہ اب باغ میں بہار آئی ہے۔ تشریح: بہار کا موسم خوشیوں کا پیامبر ہوتا ہے، چمن کی ہر شے جوبن پر ہوتی ہے، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دل فریب سما پیش کرتا ہے۔ اسی موسم میں پرندے گلوں کا طواف کرتے ہیں اور انسان چمن کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ خزاں کا موسم اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ پھول ندارت، درختوں کا سبز لباس زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چمن سے چہل پہل اور رونق غائب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں نہ تو پرندے چمن کا رخ کرتے ہیں اور نہ ہی انسان باغ کو قابل دید جانتے ہیں۔ چنانچہ انسان ہی نہیں، چرند پرند بھی بہار کے متمنی ہوتے ہیں۔ دراصل بہار میں پھول کھلتے ہیں، پھول کی پتیوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور یہ خوشبو ہوا کو معطر کر دیتی ہے۔ یہی ہوا باد صبا کہلاتی ہے، جو پورے چمن کو مہکا دیتی ہے اور بہار کی نوید لے کر آتی ہے۔ کہو بقول محمد رفیع سودا، کہو صبا سلام ہمارا بہار سے، کہو صبا سلام ہمارا بہار سے، ہم تو چمن کو چھوڑ کے سوئے قفس چلے۔ چنانچہ انہی آزاد فضاؤں میں گھومنے والے پرندوں کو شکاری نے قید کر لیا اور اسے آزادی سے محروم کر دیا، اور اب یہ پرندے باغ کی خوشیوں اور نظاروں سے محروم ہو گئے۔ بہار کی تمام مسرتیں اور فرحتیں ان سے چھین لی گئیں۔ ایسے میں باغ میں خزاں آ گئی اور قیدی پرندوں کو اذیت کا احساس ذرا کم ہوا، ان کے جدائی کے غموں اور دکھوں میں ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا۔ لیکن دوبارہ جیسے ہی باغ میں بہار آئی تو باغ کی تمام رعنائیاں لوٹ آئیں، خوشگوار اور خوشبو سے معطر ہوائیں چلنے لگیں۔ ایسے میں باد صبا یوں ہی قیدی پرندوں کے قفس کو چھو کر گزرتی ہے تو قیامت برپا کر دیتی ہے، اور انہیں باغ کے پرکیف مناظر کی یاد شدت سے ستاتی ہے۔ ایسے ہی قفس میں قید پرندے کی حالت زار علامہ اقبال نے یوں بیان کی ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ عزیز طلباء، شاعر نے اس شعر میں قیدی پرندوں کی کیفیات بیان کی ہیں۔
کہ کس طرح انہیں بہار کی یاد ستاتی ہے اور باغ میں بہار کی آمد کی خبر سے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ 6 مصفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصفی گوشائے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو اب ملک سلیماں لے کر۔ گوشائے عزلت تنہائی کا گوشہ، تخت شہی بادشاہوں کا تخت، بادشاہی کا تخت ابس فضول ہے، بے فائدہ ہے۔ ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ مفہوم، اے مصفی، مصفی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے مصفی تو گوشائے عزلت کو تخت شہی سمجھ، بلا تو تخت سلیمان علیہ السلام لے کر کیا کرے گا۔ تشریح، عزیز طلبہ دیکھیں، قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سرمایہ جس شخص کے ہاتھ آتا ہے اسے دنیا کی قیمتی شے بھی بیکار نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ خود سے مخاطب ہے کہ اے مصفی، تیرے لیے یہ خلوت اور تنہائی بادشاہت کے مترادف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی آرزو نہ کر کہ وہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے۔ در حقیقت شاعر اس دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسی بادشاہت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں جو چند دنوں کی ہو، جس کے چھن جانے کا ہر وقت دڑکا لگا رہے۔ وہ بادشاہت چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہی جیسی ہی کیوں نہ ہو، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ جنوں، حیوانوں اور پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، لیکن ان کی بھی بادشاہت معینہ مدت تک رہی اور پھر ختم ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا کی کم مائیگی کی وجہ سے، ناپائیداری کی وجہ سے شاعر تنہائی کو پسند کر رہا ہے۔ میر تقی میر فرماتے ہیں، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے مصفی کی دوسری غزل کی ریڈنگ اور تشریح کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔